کربلا کب اور کہاں پیش آیا؟ حضرت حسین رضی اللہ کیوں ناراض تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ نے خلافت کیوں چھوڑ دی؟ کوفہ کے لوگ اپنے خطوط سے کیوں ڈرتے تھے؟ حضرت حسین نے کوفہ کو کس کو بھیجا؟ کربلا میں لاشیں کتنے دن تک پڑی رہی؟ حضرت حسین رضی اللہ کو کیا لقب ملا؟ اگر آپ کو یہ معلومات جاننی ہے تو رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ واقعہ کربلا کا پس منظر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ خلیفہ نامزد کیا، لیکن اسی وقت بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ایک دوسرے کے ساتھ تضاد پیدا ہو گیا، لیکن یہ تضاد اسلام کے آنے کے ساتھ ختم ہوا تھا۔ لیکن اسی وقت پھر یہ تضاد نمودار ہوئی۔ اسی تضاد کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ نے اسی خلافت کو چھوڑ دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ کو سونپ دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ 20 سال تک خلیفہ رہ چکے تھے۔ ان کے دور میں تمام مسائل ختم ہوئے تھے، لیکن جب ان کا 10 سالہ پورا ہوا تو ایک شخص آ کر ان کو بتایا، آپ کے فوت ہونے کے بعد مسلمان خلافت پر لڑیں گے اور ہو سکتا ہے یہ بات اسلام کے لیے خطرناک ہو، تو آپ اب بھی سے کسی کو منتخب کریں۔ تو حضرت معاویہ نے یہ ذمہ داری بیٹے یعنی یزید کے حوالے کر دیا۔ تو اسی بات پر سارے مسلمان خوش تھے، مگر چند صحابہ ان کے ساتھ اسی بات کے ساتھ راضی نہیں تھے، جن میں حضرت عبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ 5 صحابہ راضی نہیں تھے۔ 10 سال گزرنے کے بعد یعنی 20 سال خلافت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ فوت ہوئے تو مسلمانوں نے یزید کو خلیفہ مانا، لیکن ان 5 صحابہ میں عبدالرحمن بھی فوت ہوئے اور 4 صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس، مسلمانوں کی کثیر تعداد جنہوں نے یزید کو خلیفہ مانا تھا، مجبوراً انہوں نے یہ فیصلہ مان لیا، لیکن 2 صحابہ ابھی بھی انکاری تھے۔ ان کا انکاری کا وجہ صرف یہ تھا کہ خلافت جو معاویہ نے یزید کو سونپی ہے یہ خلافت کے اصول کے خلاف ہے، ہمیں صاف خلافت چاہیے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف صرف اسی بات پر کہ عبداللہ فرماتے تھے کہ یہ تحریک جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ مکہ سے ہوگی، لیکن حسین رضی اللہ کا فرمان تھا کہ یہ تحریک کوفہ سے شروع کروں گا، اور کوفہ سے ان کو خطوط آ رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ اس بات پر یقین تھا کہ کوفہ کے لوگ ان کو خطوط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ مسئلہ حل کریں گے۔ یزید کا جو مرکز تھا وہ دمشق میں تھا، جو حضرت علی رضی اللہ کے دور میں وہاں شفٹ ہوا۔ اس حالت سے ہوا تھا کہ وہاں سے تمام علاقے کنٹرول کرنا آسان تھا، دمشق ایک سنٹر ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ نے یہ بات مانی اور کوفہ کو مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، اور کوفہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت بھی کر لی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ بھی روانہ ہوئے۔ کچھ سفر کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ کو خبر ملی کہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد مسلم بن عقیل کو شہید کر لیا اور وہاں کے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ کو علم ہوا، لیکن پھر بھی وہ روانہ تھے اور ایک میدان کربلا کو پہنچے اور کوفہ کے لوگوں کے ساتھ ملے، اور کوفہ کے لوگوں اپنے خطوط سے انکاری ہو گئے۔ کوفہ کے لوگوں کی انکاری کی وجہ صرف ان کے گورنر ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے انکاری ہو گئے۔ حضرت حسین نے کربلا میں کوفہ کے لوگوں کو کہا، یا تو مجھے چھوڑ دے کہ میں یزید کے ساتھ ملوں، یا مجھے چھوڑ دے کہ میں مکہ واپس جاؤں۔ اگر آپ مجھے شہید کرنے کے غرض سے آئے ہیں تو پھر مجھے جانے دے کہ میں کفار کے ساتھ لڑوں اور شہادت نوش کر لوں۔ لیکن وہ اپنے راز یعنی خطوط کے فحاش ہونے سے ڈرتے تھے۔ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو کربلا کے مقام پر کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ کو شہید کر دیا۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کی صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دی۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ حضرت امام حسین کو جنگ میں شہید کرنے سے ان کو سید الشہداء کا لقب بھی ملا۔